من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. قرآن اور آج کا مسلمان اس کیا ہے کہ مایوس شفا کو آسرا دیتے ہیں، مایوس شفا کو آسرا دیتے ہیں، آیات کو تعویذ بنا دیتے ہیں۔ ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، بیمار کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ غفلت جو کی گئی ہے خدا کی کتاب سے، درد اس کا پوچھو قلب رسالت ماں آپ سے۔ بے اعتنائی ایسی کتاب خدا سے ہے، جیسے کسی مریض کو نفرت دوا سے ہے۔ بیگانہ یوں ہیں جیسے کوئی واسطہ نہیں، قرآن کتاب ان کی ہے، رب ان کا خدا نہیں۔ حق کی کتاب دفن ہے گرد و غبار میں، گل کو کفن اڑھایا ہو جیسے بہار میں۔ پہنچے نہ ہاتھ ایسی بلندی پہ رکھ دیا، پہنچے نہ ہاتھ ایسی بلندی پہ رکھ دیا۔ سایہ نہ پڑھنے پائے کچھ ایسا جتن کیا۔ حق کی کتاب داخل محراب ہو گئی، لو آرزوئے دید بھی اب خواب ہو گئی۔ رکھی ہوئی ہے دوست خود کتاب خدا جہاں، جالے کا مکڑیوں نے بنایا ہے گھر وہاں۔ دیکھا نہ جس نے بھولے سے قرآن کھول کر، دیکھا نہ جس نے بھولے سے قرآن کھول کر، سورے اسے پلاتے ہیں پانی میں گھول کر۔ بھائی بھتیجے بیٹی نہ بیٹے کے واسطے، قرآن وقف کر دیا بوسے کے واسطے۔ حفظ انا کا اس کو وسیلہ بنا دیا، حفظ انا کا اس کو وسیلہ بنا لیا۔ منوانے اپنی بات کو سر پر اٹھا لیا، آیات قدس کو عوض مال و زر دیا۔ قرآن کو رہن مصرف تعویذ کر دیا۔ داخل تو ہے جہیز میں مصرف کہیں نہیں، داخل تو ہے جہیز میں مصرف کہیں نہیں۔ داماد بیٹی اس کو پڑھیں گے کبھی نہیں۔ حلق میں جان آئے تو مرشد بلایا جائے، حلق میں جان آئے تو مرشد بلایا جائے۔ بابا کا دم نہ نکلے تو یاسین پڑھایا جائے۔ تسکین درد دل کے لیے لے بنا لیا، تسکین درد دل کے لیے لے بنا لیا۔ قرآن کو چومنے کی بس ایک شے بنا لیا۔ معنی سے کوئی ربط نہ مطلب سے کام ہے، معنی سے کوئی ربط نہ مطلب سے کام ہے۔ تاریکیاں ہیں فکر میں، ذہنوں میں شام ہے۔
مفلس نہ کیسے ذہن مسلمان ہو دوستو، جب مرکز حیات نہ قرآن ہو دوستو۔ قرآن بغیر پھیلے گا کیا نور زندگی، الماریوں میں بند ہے دستور زندگی۔ قرآن کے لفظ لفظ میں ہے کیف زندگی، یہ شاخ گل کہیں ہے کہیں سیف زندگی۔ قرآن نہیں دکھاوے کی تعظیم کے لیے، یہ ہے عمل کے واسطے تسلیم کے لیے۔ اس سے تو فیض اٹھایا ہے اقوام غیر نے، قرآن سے سبق لیا ہے بس اہل دیر نے۔ ہاشم اسے نصیب سے کونوں مقام ملے، ہاشم اسے نصیب سے کونوں مقام ملے، قرآن ملا جسے اسے دونوں جہاں ملے۔ اب میں آج کے مقرر مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا دیا ہوا عنوان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حیات اور کارنامے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا۔ وقال عليه الصلاة والسلام، أحلم من أمتي معاوية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، ان کو جہنم پہنچا کے چھوڑوں گا۔ محترم گرامی قدر حاضرین کرام و ناظرین عظام، ہم سب اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جانثار عطا فرمائے تھے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شکل میں، امت کے بعد والے چاہے وہ زاہد فی دنیا ہوں، عابد ہو، متقی و پرہیزگار ہو، صلحاء ہو، اتقیاء ہو، فقہاء ہو، علماء ہو، کسی صحابی کے ادنا مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت عطا فرمائی تھی، یہ خصوصیت اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ اس لیے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اختارهم اللہ سبحانہ وتعالی لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ اکرام کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے، آپ کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ یہ انتخاب اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، اور پھر قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل بیان فرمائے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العزت نے ان کے قلوب میں تقوی کی جانچ و پڑتال کی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں امت کو جو خطاب کیا ہے اس خطاب کے اولین مخاطب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ کہیں اللہ رب العزت نے انہیں اولئک هم الفائزون فرمایا، کہیں اولئک هم المفلحون سے انہیں نوازا، کہیں رضوان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز انہیں بخشا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب سے احادیث کی کتابیں پر ہیں، لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ دشمنان اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کا رشتہ توڑنے کے لیے سب سے پہلے جن حضرات کو ٹارگٹ کیا ہے، جن حضرات کو نشانہ بنایا ہے، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہمارا جو عقیدت ہے، ہمارا جو تعلق ہے، اس کو ختم نہ کرنے کی وجہ سے ان لوگوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو نشانہ بنایا، اور پھر چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آمنے سامنا ہوا تھا، پھر 41 ہجری کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت سے دستبرداری کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو متفقہ طور پر پورے اسلام کا امیر اور رہبر مقرر فرمایا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ کے جانشین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے، اس سے ایک طرف اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے متعدد صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور پھر جب سے وہ اسلام قبول کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہدایات دی ہیں، اور آپ نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے حضر میں، سفر کے اندر بھی، اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ اسلام قبول کیے ہیں کاتب وحی بھی بنایا، اور جو سلاطین کو خطوط لکھے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کام کے لیے آپ کے خادم تھے۔ آپ جو خطوط لکھوانا ہوتا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لکھواتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال پہلے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوا، اس سے 5 سال پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کس گھرانے میں ہوئی ہے؟ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ ہندہ ہیں۔ یہ دونوں اللہ رب العزت نے ان کو بھی بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ دونوں بہت ہی مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام دشمنی کے اندر بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ مکے کی گلیوں کے اندر جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی زندگی کو تنگ کیا جاتا تھا، آپ پر لوگ طرح طرح کے جملے کستے تھے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی گھر میں پناہ ملتی
تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اسی لیے جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر یہ جملہ بھی تھا، من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ مامون ہوگا، یعنی اس میں جو شخص داخل ہو گیا اس سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ تو یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی گلیوں میں جس وقت تنگ کیا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، اور جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ ملتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد عام معافی کے لیے اس گھر کا انتخاب فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے متعلق یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن چونکہ ہجرت نہیں کی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یا کسی مصلحت کی وجہ سے اسلام کو آپ نے برمرہ اعلان نہیں کیا۔ جب آپ کے والد اور والدہ اسلام قبول کیے ہیں تو اس وقت یعنی فتح مکہ کے وقت آپ نے اپنے اسلام قبول ہونے کا اعلان فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برادر نسبتی بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ابو سفیان کی ایک صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے۔ آپ کی عمر جب 24 سال کی تھی تو تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ غسان کے علاقے سے ایک شہزادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو میں اس نے یہ کہا کہ میں نے تورات کے اندر، میں نے انجیل کے اندر آپ سے متعلق بہت سے باتیں پڑھی ہیں، میری خواہش ہوئی تھی کہ میں آپ سے ملوں، میرا والد جو ہے فلاں علاقے کا بادشاہ ہے، میں شہزادہ ہوں، میں نے آپ کے لیے تحفے اور ہدیے لے کر آیا ہوں، لیکن میں جہاں پر رکا ہوں وہ یہاں سے 6 میل کے فاصلے پر ہے، لہذا آپ کو ایک خادم بھیج دیجئے تاکہ میں وہ ہدیہ آپ کی خدمت میں دے دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عام طور پر حضرت ابو ہریرہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رہا کرتے تھے، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت وہ دونوں حضرات صحابہ کرام وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، 24 سالہ نوجوان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیج دیا، چونکہ وہ شہزادہ تھا۔ اس نے جب باہر نکلا تو یہ سمجھا کہ یہ کوئی خادم ہے، غلام ہے، لہذا اس نے اپنے برابر بٹھانا گوارا نہیں کیا اور کہا کہ تم میرے ساتھ پیدل آؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کے پیروں میں جوتے نہیں تھے، چنانچہ مدینے کی کڑی دھوپ کے اندر ریتیلی زمین پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر اس شہزادے کے ساتھ 6 میل تک آپ وہاں پر پیدل گئے، واپس آئے، لیکن زبان پر کبھی حرف شکایت نہیں آئی۔ 20 سال یا 25 سال کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے کو فتح کیا تو وہ بادشاہ بن چکا تھا، اور قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ بھی گرفتار ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد عام قیدیوں سے اس کو علیحدہ کیا اور اپنا شاہی مہمان بنایا، اور مہمان بنانے کے بعد جب اس سے گفتگو کی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں پہچانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں وہی محمد کا غلام ہوں جس کو تم نے دوپہر کے وقت مدینے کی تپتی ہوئی ریت کے اندر پیدل چلایا تھا، لیکن میں محمد کا وہی غلام ہوں
اور محمد نے مجھے اکرام کرنے کا سلیقہ بتلایا ہے اور میں آج تمہیں شاہی مہمان بنا رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق فرمایا، احلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ بردبار حضرت معاویہ ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیہ، کہ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدایت یافتہ بھی بنا اور ان کے ذریعے سے ہدایت کے راستے بھی چلا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تربیت کی وجہ سے ایک واقعہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے کے لیے بلایا۔ جب وہ دونوں حاضر خدمت ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ طلب کیا تو یہ دونوں صحابہ کرام مشورہ دینے سے خاموش رہے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مشورہ دوں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعو معاویہ، معاویہ کو بلاؤ، اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانت دار بھی ہیں اور اس جنگ سے متعلق زیادہ ان کو پرکھ بھی ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانعین زکوٰۃ اور اسی طریقے سے مسلمہ کذاب کی سرکوبی کرنے کے لیے آپ کو لشکر بھیجنا پڑا ہے۔ اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی سب سے آگے ہے، بلکہ مسلمہ کذاب کو جن لوگوں نے ختم کیا ہے، جن کے نام آتے ہیں، ان میں سے حضرت ایک روایت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا گورنر بنایا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے زمانے تک آپ شام کے گورنر رہے۔ 20 سال تک آپ نے شام میں گورنری کی ہے، 20 سال تک، اور 19 سال تک آپ نے حکومت کی ہے۔ اس لیے بعض تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 39 سال 39 ایئر جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمرانی نصیب ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 28 ہجری کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر بحری جہاز کا اور بحری لشکر کا آپ نے آغاز کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ سب سے پہلے جو بحری جہاد کریں گے وہ سب کے سب ان کے اوپر جنت واجب ہے۔ چنانچہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحری لشکر کی اجازت چاہی اور آپ نے اس کی تیاری کی ہے، تو بہت ہی زور کے ساتھ، جوش کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ آپ نے اس کی تیاری کی ہے، اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کی وجہ سے صحابہ اکرام میں بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے بے تاب تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ذر غفاری، اور اسی طریقے سے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا نام نامی ان صحابہ اکرام میں سے جو جلیل القدر تھے اور اس بحری سفر کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، ان لوگوں کا نام سر فہرست ہے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اس وقت کی عیسائی حکمرانوں کے جو بحری جنگ کے اندر ماہر سمجھے جاتے تھے ان کو نہ صرف شکست دی، بلکہ آپ نے وہاں سے نکل کر اسپین تک کے علاقے کو فتح کیا تھا۔ سن 35 ہجری کے اندر
جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور جو شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا، چونکہ آپ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ داری میں بہت ہی قریبی تعلق تھا، اور پھر اس کے بعد امت کے اندر جو ناگہانی واقعات پیش آئے جنگ جمل کے اندر اور اسی طریقے سے جنگ صفین کا واقعہ، اس کے باوجود آپ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق احادیث کے اندر پڑھیں گے کہ جب بھی دونوں کے بارے میں بات ہوتی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دونوں کے متعلق خیر خواہانہ جملہ کہتے تھے۔ عام طور پر ہم لوگ جو ہے احادیث نبویہ یا احادیث کی کتابوں کو چھوڑ کر تاریخی واقعات پر اور ان تاریخی واقعات پر جس کی کوئی سند نہیں ہوتی ہے اور ایسے ہی پھیلا دی جاتی ہے، جس کو سن کر ہم لوگ اس پر یقین کرنے لگتے ہیں، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازبہ کلمات کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبنی فاقتلوہ ومن سب اصحابی فاجلدوہ، کہ جو مجھے گالی دے تم اس کو قتل کر دو، اور جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے تم اس کو مارو۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ سے ڈرو کہ میرے صحابہ کے بارے میں لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو کسی طریقے کا نشانہ مت بنانا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی ہیں جن کی وجہ سے اسلام محفوظ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے وہ کام لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک الفاظ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو حضرات صحابہ کرام نے نہ صرف اخذ کیا، محفوظ کیا، بلکہ امت تک اس کو پہنچایا ہے۔ آج پورے مذاہب کے اندر اگر مذہب اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں قرآن مجید سے متعلق یہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہیں اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو بھی امت تک محفوظ رکھا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتے ہیں، آپ کے اقوال کو جانتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو جانتے ہیں، آپ کی کیفیات کو جانتے ہیں، آپ کے اخلاق اور عادات کو جانتے ہیں، اور آپ کی خلقی اور خلقتی والی صفات کو ہم جانتے ہیں۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طفیل ہے کہ ان کے ذریعے سے امت کو یہ سب تعلیمات ملی ہیں اور یہ سب جو ہے روشنیاں ملی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، جو تعلق تھا، اور احادیث مبارکہ کے سلسلے میں جیسے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کو بیان کرنے میں بڑا احتیاط سے کام لیتے تھے، اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نقل فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ کی روایات کردہ جو کتب احادیث کے اندر مرویات ہیں ان کی تعداد 163 تک ہے، جن میں متعدد روایتیں بخاری اور مسلم کے اندر بھی موجود ہیں، جن کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 41 ہجری میں جب حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سے دستبرداری کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امیر مقرر کر دیا اور آپ خلیفہ بنا دیے گئے، تو وہاں سے اسلامی جو فتوحات کا سلسلہ ہوا ہے وہ بہت ہی دراز چلا گیا، اور آپ نے تقریباً آدھی دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، آدھی دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔
اور پھر جو نظام آپ نے چلایا تھا حکومت کا، اس میں آپ نے متعدد ایسے فیصلے کیے تھے جس میں آپ کو اولین مقام حاصل ہے۔ جیسے غلاف کعبہ کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ پہلے زمانے میں غلاف کعبہ کو جو پرانا ہو جاتا تھا اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس کے اوپر ہی غلاف کعبہ چڑھایا جاتا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے ان پورے غلافوں کو نکال کر اثر نو خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا ہے، جو آج تک برقرار ہے، یعنی پرانا نکال کر نیا چڑھایا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص قسم کے مجرموں پر نظر رکھنے کے لیے CID اور پولیس کا جو انتظام کیا تھا وہ آپ ہی اولین ہیں جن میں آپ نے یہ کام انجام دیا۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خلافت کے اندر یہ بھی اولین سبقت حاصل ہے کہ آپ جو احکامات اور ہدایات جاری کرتے تھے اس کے اوپر مہر لگانے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک نقل زیروکس کاپی جو ہے حکومت کے اندر یہاں پر رکھا جاتا تھا جہاں سے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی فوقیت حاصل ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بحریہ قائم کیا، اسلامی بحریہ جو ہے سب سے پہلے آپ ہی نے قائم کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بیت المال سے تجارتی قرضے جاری کرنا بغیر کسی سود کے اور اسلامی بیت المال کو کوئی منافع حاصل ہوئے بغیر آپ نے صرف قرضے جاری کیے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اقامتی ہسپتال قائم کیا، سب سے پہلے، یعنی جہاں پر مریضوں کو دن رات رہنے کی سہولت حاصل ہو، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پارلیمنٹ کا قیام عمل میں لایا، جو آج جس طریقے سے پارلیمنٹ ہے اس کی ابتدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ دراصل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو وہ خوبیاں تھیں، اسی وجہ سے ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے تو آپ کوئی بھی خدمت کا موقع چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا پانی لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر وضو کرنے کی حاجت پیش آئی، آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خدمت کے لیے حاضر تھے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں دی۔ ان دعاؤں کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت تمہیں کوئی کام سپرد کرے تو ایسی صورت میں تم ظالموں سے بھی، یعنی جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں ان سے بھی درگزر کا معاملہ کرنا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری سلطنت کے اندر اسلام کا جو غلبہ حاصل ہوا ہے اور جس طریقے سے اسلام کو فروغ ہوا ہے، آپ حیرانی ہوگی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے آدھی سلطنت کے اوپر حکمرانی کی ہے۔ اور جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ صفین کا معاملہ ہو رہا تھا تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عیسائی نے موقع کو غنیمت جان کر اسلام کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا چاہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس کو خطاب کر کے یہ کہا کہ اے کتے، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم لوگ آپس میں الجھے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے تو موقع کو غنیمت جان رہا ہے۔ یاد رکھ، اگر تو نے اس طریقے کی ناپاک حرکت کرنے کی کوشش کی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے تلے جو سب سے پہلے تیرا مد مقابل ہوگا وہ امیر معاویہ ہوگا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عزم تھا، وہ استقلال تھا اور وہ بہادری تھی جس کی وجہ سے سامنے دشمن جو ہے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کی وفات 22 رجب المرجب سن 60 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ 78 سال آپ کی عمر رہی، لیکن دشمنوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کو جشن منانا شروع کیا، اور پھر اس وقت رجب کے کنڈے وغیرہ کے نام سے، اگر کوئی یہاں پر جانتے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رجب کے کنڈے دراصل رات کے موقع پر بنائے جاتے تھے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اب اس کے کوئی اوقات متعین نہیں رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رافضیت نے، ناصبیت نے ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف میں جو باتیں کی ہیں، اس میں صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو ہمیشہ گرانے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ رب العزت جس کو بلند رکھے اس کو کوئی جو ہے گرا نہیں سکتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں دراصل جو واقعہ پیش آیا ہے وہ امت کے لیے عبرت بھی ہے، سبق بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ تاریخ لکھنے والے عام طور پر مؤرخین لکھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہونے والا فیصلہ تھا، جن میں امت کو ہدایت تھی کہ اگر آپس میں کبھی اس طریقے کا ٹکراؤ ہوگا تو جس طریقے سے صحابہ کرام نے آپس میں جنگ کرنے کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کیا ہے، اور جس طریقے سے ان لوگوں نے ایک دوسرے کا معاملہ رکھا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جب جنگ چل رہی تھی، اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں رہنے والے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر جا کر کھانا تناول کرتے تھے، اور پھر جنگ کا موقع آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صف میں دکھائی دیتے۔ یہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہمیں سبق دیا ہے، اس میں یہ ہے کہ نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ آج بھی ہم ایک دوسرے کے نظریات سے متفق نہیں ہوتے ہیں، لیکن نظریات کے اختلاف کے باوجود شخصیت کا ادب و احترام کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ عام طور پر آج کل کیا ہو گیا ہے، نظریات کے اختلاف کی وجہ سے ہم شخصیت پر نشانہ اٹھانے لگتے ہیں، اور اس کی وجہ سے امت میں تفرقہ بازی ہو رہی ہے اور دشمن اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک گھر میں رہنے والے دو بھائیوں کے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، ان کا مزاج بدل سکتا ہے، لیکن خوبی یہ ہے کہ ان نظریات کو اور ان اختلافات کو برداشت کیا جائے اور ایک دوسرے کا ادب و احترام کیا جائے تو انشاءاللہ ان اختلافات ختم ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے مشاجرات صحابہ کرام کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے اختلافات کے ذریعے سے، اور پھر بعد میں فقہاء کرام کے اختلافات کے ذریعے سے دراصل امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ مزاجوں کے اندر اختلاف رہا ہے، اور اختلاف رہنا اچھی بات ہے، اس لیے کہ اگر ایک ہی سوچ سب جنے سوچنے لگے پھر امت ترقی نہیں کر سکتی ہے، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ امت کا اور قوم کا ترقی کرنا مزاج کے اختلاف ہی کی وجہ سے رہا ہے، اور ان اختلافات کی وجہ سے لوگوں نے ترقی کی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام میں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن کے متعلق الصحابۃ کلہم عدول فرمایا گیا، صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ صحابہ کرام کا حد درجہ احترام کریں، ان کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، ان کا جب بھی نام لے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب ان کے ساتھ ضرور لگائیں، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے ہونے والے اختلافات جن سے متعلق ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، بلکہ ایک کو حق اور ایک کو باطل کہنے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ان کے اختلافات کو بینی و بین اللہ کہہ دینا چاہیے کہ ان کے اور اللہ کے درمیان ہے، بینہم و بین اللہ کہہ کر ہم لوگ اپنے دامن کو چھڑائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرنے والا اور ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔